جزاکم اللہ خیر. شیخ سے درخواست کروں گا کہ درس کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے شیخ صاحب؟ جی بالکل. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ہم آپ کو صدائے حق کے پلیٹ فارم پہ تفسیر قرآن کے اس پروگرام میں اہلاً و سہلاً و مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تعالی ہمارا یہ بیٹھنا مبارک فرمائے. سورہ الفیل کی تفسیر اور سورہ قریش کی تفسیر آج کا ہمارا موضوع ہے. سب سے پہلے ترجمہ سماعت کیجیے اور ترجمے سے بھی پہلے آہستہ آواز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجیے. میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے. الم تر، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ کیف فعل ربک، کیسے کیا تیرے رب نے باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل کیدہم، کیا اس نے ان کی خفیہ چال کو نہ بنا دیا فی تضلیل، بیکار، ضائع اور اکارت. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور اس نے ان پہ بھیجے طیرن، پرندے، ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ، لشکروں کے لشکر. ترمیہم، جو ان پہ پھینک رہے تھے، بحجارہ، ایسے پتھر، من سجیل، جو مٹی اور کنکر کے تھے. پس جعلہم، اس نے ان کو بنا دیا کعصف، ایسے بھوسے کی طرح، مأکول، جسے کھایا جا چکا ہو. یہ سورہ الفیل ہے اور مکی صورت ہے. اس کے مضمون سے مفسرین کا اندازہ ہے کہ غالباً مکہ مکرمہ کے بھی ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے. اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. اس سے قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کی تفسیر ہمیں کلیئر سمجھ میں آئے گی. ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا اور اس کا بڑا اثر و رسوخ تھا. اسی نے ہی وہ ڈیم بھی بنوایا تھا جو سد مارب کے نام سے معروف تھا. اس نے پورے یمن کے اوپر اپنے اقتدار کو بہت مضبوط کر لیا تھا اور اس کی ایفیلیشن حبشہ کے بادشاہ کے ساتھ تھی، اور حبشہ کا بادشاہ اس دور کی رومن امپائر کا حلیف تھا، یعنی وہ ان کا کانٹریکٹی تھا. تو گویا یہ ایک ٹرائی اینگل تھی. یمن کا بادشاہ ابرہہ جو اپنے آپ کو نمائندہ کہتا تھا حبشے کے بادشاہ کا، اور حبشہ کی جو گورنمنٹ تھی یا سلطنت تھی، ان کا پورے کا پورا ایک ایگریمنٹ تھا اپنے دور کی سپر پاور رومن امپائر کے ساتھ. اور یہ مذہباً عیسائی تھا. اس نے جب دیکھا کہ عرب لوگ
تجارتی قافلوں کو لے کے آزادانہ گزرتے ہیں اور ان کی تجارت دن بدن ڈیولپ ہو رہی ہے، امپروو ہو رہی ہے، اور دوسری طرف چونکہ رومن امپائر وہ مخالف تھی پرشین امپائر کی اور ایرانی سلطنت کی، انہوں نے ان کے باقی تجارتی راستے بند کر دیے ہوئے تھے۔ تو دو بنیادی اس کے مقاصد تھے۔ ایک مقصد بطور کرسچین عیسائیت کو عرب علاقے کے اندر پھیلانا اور مذہبی اثر و رسوخ بڑھانا، اور دوسرا مقصد اکنامیکل اور معاشی طور پر اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانا، اور تیسرا مقصد ظاہر ہے سیاسی طور پر بھی، پھر جب مذہبی اور معاشی طور پہ وہ مضبوط ہو جائے گا تو سیاسی طور پر بھی مضبوط ہو جائے گا، پولیٹیکلی بھی۔ تو یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل اور کثیر الجہات اس کی ایک کمپین تھی، اس کا ایک مشن تھا، اپنے اقتدار کو بڑھانے کے لیے، اس کو توسیع دینے کے لیے، معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے عیسائی مذہب کو پھیلانے کے لیے۔ یہ چاہتا تھا کہ کعبہ کی مرکزیت ختم کر دی جائے، وہ کعبہ جو صدیوں سے انسانیت کا ایک مرکز چلا آ رہا تھا، اور اس کی برکت سے عرب لوگوں کو بہت ساری سیاسی اور معاشی طور پر استحکام نصیب تھا، یہ کعبہ کی اس مرکزیت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے یمن کے دارالسلطنت میں اور کیپٹل سٹی میں، جسے صنعاء کہا جاتا تھا، وہاں اس نے ایک بہت شاندار کلیسا بنوایا۔ اس کی ساری تفصیلات جو ہے نا بیسیکلی تاریخ طبری میں ہیں، کچھ تفسیر طبری میں ہیں، امام ابن کثیر کی عظیم تاریخی کتاب البدایہ والنہایہ میں ہیں، ابن اسحاق کی سیرت کی کتاب میں ہیں، ابن ہشام کی سیرت کی کتاب میں۔ گویا ہمارا جو سیرہ کا لٹریچر ہے اور جو تفسیر و تاریخ کا لٹریچر ہے، انہوں نے یہ ساری تفصیلات اپنے اپنے مصادر کے مطابق نقل کی ہیں۔ ان کا خلاصہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور میں جو زیادہ تر باتیں کر رہا ہوں یہ امام ابن کثیر کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس کی روشنی میں زیادہ تر میں آپ کے سامنے۔ چلیں آپ ذرا کتاب کی زیارت بھی کر لیں، اچھی چیز ہوتی ہے، انسان کتابوں سے مانوس ہوتا ہے۔ البدایہ کا معنی ہے دی سٹارٹ، النہایہ کا معنی ہے دی اینڈ۔ تو اس میں کائنات کے آغاز سے لے کر اختتام تک امام ابن کثیر جو کہ 8ویں صدی ہجری کے امام ہیں، انہوں نے یہاں تک کی تفصیلات اپنی معروف روایات کے مطابق، اسلامی کلچر کے مطابق بیان کی ہیں۔ تو اس میں سے یہ زیادہ تر تفصیلات ماخوذ ہیں، مفسر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں۔ تو امام ابن کثیر نے جو تفصیلات لکھی ہیں اس کے مطابق امام ابن کثیر نے یہاں تک نوٹ کیا ہے کہ اس نے یمن کا جو کیپٹل سٹی تھا صنعاء کے اندر اتنا بڑا اس نے کلیسا بنوایا کہ اس میں سنگ مرمر لگوایا، خوبصورت پتھر لگوایا، سونے چاندی کی صلیب بنائی، اور شاندار قسم کی لکڑی امپورٹ کی دنیا کے کونے کونے سے، اور تقریباً 60 گز اونچا اس نے ایک کلیسا بنایا۔ آپ اندازہ کیجئے 60 گز اونچا، کتنے فٹ اس کی اونچائی ہوئی۔ بنوانے کے بعد بلکہ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ جو اس کا بنوایا ہوا کلیسا تھا وہ بنو عباس کے دور تک موجود تھا، بنو عباس نے آ کے اس کو ختم کیا۔ تو اس نے بنوا کے یہ اناؤنسمنٹ بھی کر دی، اور حبشہ کے بادشاہ کی خوشنودی کے لیے اس کو باقاعدہ لکھا کہ دیکھو میں نے ایک ایسا کنیسہ بنایا ہے، لم یبن مثلها لملک، آپ کے دور سے پہلے کسی بادشاہ نے ایسا کلیسا نہیں بنایا، وَلَسْتُ بِمُنْتَهٍ حَتَّى أَصْرِفَ إِلَيْهَا حَجَّ الْعَرَبِ، اور یہ میرے مشن کا آغاز ہے، میرا مشن مکمل تب تک نہیں ہوگا جب تک عرب کا حج ختم کر کے میں اس کلیسا میں اس کے متبادل حج شروع نہ کروا دوں۔ جب اس نے یہ اعلان کیا تو تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں، امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ چونکہ عرب لوگوں کا یمن میں وہاں ان کی آمد و رفت تھی، یہاں ایک عربی موجود تھا، اس کو اس پہ بڑا اشتعال آیا کہ ہمارے کعبہ کے ساتھ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور کیسی اس نے اناؤنسمنٹ کی ہے، اس نے وہاں رفع حاجت کر دی، گندگی پھیلا دی۔ بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اپنے بندے نے یہ کام کر دیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے غیرت میں آ کے ایسے کر دیا ہو، تو اس نے اس کو بہانہ بنایا۔ حقیقتاً تو اس کا اپنا شروع سے یہ پلان تھا
لیکن یہ ایک وقتی واقعہ بہانہ بن گیا، اور اس نے کہا اس نے ہمارے کلیسا کے ساتھ ایسے کیا ہے، اب میں ان کے خانہ کعبہ کو گراؤں گا، اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا اور اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دوں گا۔ لہذا اس نے ایک لشکر تیار کیا۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ 60,000 کی فوج اس نے پورے حبشہ سے، وہاں سے بھی کمک منگوا کے، وہاں سے ہاتھی منگوا کے، یمن سے لوگ اکٹھے کر کے 60,000 کی فوج جمع کی، اور اسپیشل اس نے 9 یا 13 ہاتھی بھی خصوصی طور پہ تیار کیے۔ جب یہ عرب میں داخل ہوا تو عرب کے مختلف قبائل نے اپنے طور پہ اس کا مقابلہ کیا، لیکن وہ شکست کھاتے رہے۔ کچھ کو اس نے غلام بنا لیا، کچھ کو اس نے اپنے ساتھ شامل کر لیا، کچھ جو ہے ویسے ہی منافقت کرتے ہوئے اس کے ساتھ شامل ہو گئے، اور یہ سفر طے کرتے کرتے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گیا، وادی محصب میں محصر کے مقام پر، منا کے قریب۔ جب وہاں پہنچا تو اس نے کہا جو عرب کا سردار ہے اس سے میری ملاقات کرواؤ۔ وہاں اس نے پیغام بھیجا کہ عرب کے سردار کو جا کے پیغام دو، ہم نہ خون ریزی کرنا چاہتے ہیں، نہ قتل و غارت کرنا چاہتے ہیں، نہ تمہیں مارنا چاہتے ہیں، ہم تو صرف اپنے کلیسا کی اہانت کا اور گستاخی کا بدلہ لینے کے لیے خانہ کعبۃ اللہ کو گرانا چاہتے ہیں۔ اگر تم ہمارے آڑے نہیں آؤ گے تو ہم گرا کے آرام سے واپس چلے جائیں گے، اگر تم جنگ کرو گے تو ہم تم سے جنگ کریں گے۔ اس نے جا کے پوچھا اس کے قاصد نے یا اس کے سفیر نے عرب کا سردار کون ہے، اسے بتایا گیا جناب عبد المطلب ہیں۔ جناب عبد المطلب سارے حالات سے واقف ہو چکے تھے کہ کیسے ایک ایک قبیلہ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے یا ختم ہو چکا ہے، یا اس کو قیدی بنا لیا گیا ہے، یا اس کے ساتھ شامل ہو چکا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے قاصد نے کہا اگر تم مقابلہ نہیں کرنا چاہتے ہو تو پھر بادشاہ کا یہ پیغام ہے کہ آ کے اس سے ملاقات کرو۔ جا کے ملاقات کی، میں بات کو شارٹ کر رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے، تو اس ملاقات میں جناب عبد المطلب نے کہا، امام ابن کثیر کے نقل کردہ الفاظ کے مطابق، واللہ ما نريد حبه وما لنا بذلك من طاقة هذا بيت الله الحرام وبيت خليله عليه السلام فإن يمنعه منه فهو حرمه وبيته۔ یہ اللہ کا گھر ہے، ابراہیم نے بنایا ہے، اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ جب یہ بادشاہ کے پاس گیا تو اس نے سردار عبد المطلب نے وہاں جا کے بھی واضح کہہ دیا، ان للبیت ربا یمنعہ، جس بیت اللہ کو تم گرانا چاہتے ہو اس کا ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اس نے جواب دیا، ما کان لیمتنع منی، مجھ سے تمہارا خانہ کعبہ نہیں بچ سکے گا۔ جناب عبد المطلب نے کہا، انت وذاک، تو جانے اور اس گھر کا رب جانے۔ وہ واپس آئے، قریش کو جمع کیا، خانہ کعبہ کے دروازے کی کنڈی کو پکڑا، اور قریش کے باقی سردار بھی ساتھ جمع ہو گئے۔ سب بتوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کے سامنے بڑے انہوں نے اشعار پڑھے، رو رو کے دعائیں کی۔ ان میں سے کچھ اشعار امام ابن کثیر نے نقل بھی کیے ہیں، اللہم ان العبد یمنع رحلہ فامنع حلالک، اے اللہ دنیا کے بادشاہ اور دنیا کے انسان اپنی اپنی چراگاہ کی، اپنی اپنی باؤنڈریز کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما لے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ عرب کے قبائل کو، قریش کو اس نے کہا کہ آؤ، سارے جمع ہو جاتے ہیں، پہاڑوں میں پناہ جا کے لیتے ہیں۔ وہ پہاڑوں میں پناہ گزین ہو گئے۔ ادھر اس نے ارادہ کر لیا، اور جب اس نے اپنے اونٹ کو خانہ کعبہ کی طرف آگے بڑھایا وہ وہاں پہ رک گیا۔ امام ابن کثیر نے اس کے ہاتھی کا نام لکھا ہے محمود۔ وہ رک گیا، بڑا ہی دیو قامت قسم کا ہاتھی تھا، لیکن ایک قدم نہ آگے بڑھتا، پیچھے یمن کی طرف رخ موڑتا تو وہ دوڑ کے چلتا۔ اسی اثناء میں جب یہ ایسے کر رہے تھے، اللہ نے اس کے لشکر کے اوپر اچانک کہیں سے پرندے بھیجے۔ ان پرندوں نے 3 کنکر اٹھائے ہوئے تھے، ایک اپنی چونچ میں، 2 پنجوں میں، اور بالکل جب ان کے اپوزٹ آ گئے تو اپنے اپوزٹ آ کر انہوں نے ان کے اوپر کنکر برسائے۔ جیسے ہی کنکر برساتے
امام ابن کثیر نے مختلف روایات لکھی ہیں، وہ جسم کے ایک حصے سے داخل ہوتے دوسرے سے نکل جاتے۔ بعض لوگوں کو اس سے خارش ہوتی، جب وہ اپنے جسم پہ خارش کرتے تو خارش کے ساتھ ہی ان کی وہ چمڑی اور گوشت ادھرنا شروع ہو جاتا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں جناب ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے اور اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ وضاحت کی ہے کہ کنکر لگتا تو انہیں خارش ہوتی، جب وہ خارش کرتے تو ان کی جلد ادھڑنا شروع ہو جاتی اور گوشت جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے علیحدہ ہو کے گرنا شروع ہو جاتا۔ اس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ جب ایسے ہوا اور یہ ذلیل ہو کے واپس پلٹے تو پورے عرب معاشرے کے اندر خانہ کعبہ کی عظمت پہلے سے زیادہ جاگوزی ہو گئی، عرب معاشرے کی اور قریش کی دھاک بیٹھ گئی، اور پہلے سے زیادہ ان کی تجارت ترقی کرنے لگ گئی، ان کو پہلے سے زیادہ عزت اور مقام و مرتبہ ملا۔ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بڑھ کے اپنے خانہ کعبہ کی حرمت کو بھی مزید اس میں اضافہ کیا، اور جو اس کے پاسبان تھے، جو اس کے کسٹوڈینز اور نگران تھے قریش قبیلہ، ان کی عزت میں بھی اضافہ کیا، اس کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب آئیے ان دونوں صورتوں کا ساتھ ساتھ ترجمہ اور کچھ وضاحت سنیے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا لم نہیں، ترا تم نے دیکھا۔ دیکھنے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک رؤیت بصری آنکھوں سے دیکھنا، اور ایک ہے دل کی آنکھوں سے دیکھنا رؤیت قلبی۔ یہاں مراد ہے رؤیت قلبی، دل سے دیکھنا مراد یہ ہوتا ہے کہ تم نے غور و فکر نہیں کیا اس واقعے پہ، اگر تم غور و فکر کرو گے تو تم اس نتیجے پہ پہنچو گے جیسا کہ تم نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیفا کیسے، فعل کیا، ربک تیرے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ قرآن مجید بڑی عظیم کتاب ہے، ایک ایک لفظ میں غور کر کے رکنے کو دل چاہتا ہے۔ آغاز ہے استفہام سے، کیا تم نے دیکھا نہیں، اس کو استفہام تقریری کہتے ہیں، یعنی یقیناً تم نے دیکھا ہے، بلکہ تمہارے ایک ایک فرد نے دیکھا ہے، اے میرے حبیب آپ نے دیکھا ہے، آپ کے خاندان کے بچے بچے نے دیکھا ہے۔ دیکھنے سے مراد اسے علم ہے، وہ جانتا ہے، بچے بچے کی زبان پر یہ واقعہ موجود ہے۔ کیف فعل ربک، یہ نہیں کہا ما فعل ربک، جو کیا، یعنی اصل عبرت کا مقام یہ نہیں کہ ان کو شکست ہو گئی، عبرت کا مقام یہ ہے کیسے شکست ہوئی، کیف کس کیفیت کے ساتھ شکست ہوئی، کیف فعل ربک کیسے کیا، ربک تیرے رب نے، خصوصاً اللہ کے پیارے نبی کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، تیرے رب نے۔ اسی لیے اس واقعے کو مفسرین اور سیرت نگاروں نے اللہ کے نبی کی نبوت کی علامت قرار دیا ہے۔ کیسے کہ وہ کوئی ایسے پاکیزہ لوگ نہیں تھے کہ ان کی وجہ سے اللہ یہ واقعہ رونما کرتا۔ اے میرے پیارے نبی، یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ آپ کی پیدائش ہونے والی تھی۔ اگر وہ غالب آ جاتے تو عرب اور قریش کی خواتین کو اپنی لونڈیاں بناتے اور مردوں کو اپنا غلام بناتے، اور آپ کی نبوت کا معاملہ اس کے اوپر حرف اٹھتا۔ اے میرے پیارے نبی، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسے کیا، کس کیفیت کے ساتھ کیا، کس حالت سے ان کو دوچار کر دیا۔ الم یجعل کیدہم، کیا اس نے اس کی چال کو نہ بنا دیا، فی تضلیل ضائع، عقارت، راستے سے بھٹکی ہوئی۔ دو لفظ ہیں میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں اور عزیز بیٹوں اور بیٹیوں اور بزرگوں، ان کو توجہ سے آپ نے سمجھ لینا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے مکر اور ایک ہوتا ہے قید۔ قرآن مجید میں یہ دونوں کثرت سے استعمال ہوئے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ مکر کہتے ہیں خفیہ پلاننگ کرنا، سازش بننا، اس کے تانے بانے تیار کرنا، آؤٹ لائن اور خاکہ تیار کرنا۔ اور قید کہتے ہیں کہ جو خفیہ پلان تیار کیا ہو اس کے مطابق پریکٹیکلی بھی کچھ کر دینا، چال بھی چلنا،
تو یہاں چال کا لفظ استعمال کیا ہے کہ انہوں نے صرف خفیہ پلاننگ ہی نہیں، اپنی خفیہ پلاننگ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ظاہری طور پہ وہ دکھاتے تھے کہ ہم بدلہ لے رہے ہیں، اور اندر سے وہ اپنے آپ کو سیاسی، معاشی، مذہبی طور پر مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے ان کی چال کو کیسے اکارت کر دیا، کیسے ضائع کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، ان کے اوپر پرندے بھیجے، ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم بحجارہ، جو ان کے اوپر پتھر پھینک رہے تھے، من سجیل، سجیل کا ترجمہ جناب ابن عباس نے کیا ہے سنگ و گل۔ سنگ پتھر کو کہتے ہیں، گل مٹی کو کہتے ہیں۔ مٹی پکی ہو کے جو پتھر کی طرح ہو جائے، تو اس طرح کے پتھر اللہ نے ان پہ پھینکے، ان پرندوں کے ذریعے سے۔ ترمیہم، وہ ان پہ پھینک رہے تھے، بحجارت، پتھر، من سجیل، مٹی اور کنکر کے بنے ہوئے، فجعلہم، اللہ نے ان کو بنا دیا کعصف مأکول، ایسے بھوسے کی طرح جو کھایا ہوا ہو۔ بھوسا جو چارہ جانور کھاتے ہیں، تو جب چارہ جانور کھا لیتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ جانوروں کی گوبر، جانوروں کی لید۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں یہ کہ اللہ نے ان کو جانوروں کی لید کی طرح بنا دیا، پیس کے رکھ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ ان کے گوشت کو یوں اللہ رب العزت نے ختم کر دیا جیسے کھانا اندر جا کے بوائل ہوتا ہے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ اللہ نے اس لشکر کو ایسے کر دیا۔ یہ قرآن مجید کی شائستگی ہے کہ گوبر اور لید کا واضح لفظ استعمال کرنے کی بجائے اللہ نے کہا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ جانور جب چارہ کھاتے ہیں، کچھ وہ کھا لیتے ہیں اور کچھ اپنے پاؤں کے نیچے روند کے ان کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیتے ہیں اور اس کے بالکل چھوٹے چھوٹے پیسز کر دیتے ہیں۔ ایسے اللہ نے ان کو کر دیا۔ وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ اگلی سورہ مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا، وگرنہ ایک ایک لفظ پہ ٹھہرنے کو دل چاہتا ہے۔ اگلی سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، یہ بھی سورہ قریش ہے اور مکی دور کی صورت ہے راجح قول کے مطابق، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں صورتوں کا مضمون آپس میں اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اس وجہ سے کہ اس نے قریش کو مانوس کیا، قریش کو عادی کیا، ایلافہم، ان کو عادی کیا، رحلت الشتاء، جاڑے، والصیف، اور گرمی کے، رحلہ سفر سے، گرمی اور سردی کے سفر سے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اس وجہ سے کہ اس نے قریش کو مانوس کیا، ان کو مانوس کیا گرمی اور سردی کے سفر سے۔ فَلْيَعْبُدُوا، اس وجہ سے قریش کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب هَذَا الْبَيْتِ، هَذَا الْبَيْتِ پہ خصوصی آپ نے فوکس کرنا ہے، اس گھر کے رب کی، بیت اللہ کے رب کی، الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو بھوک سے بچا کر کھلایا، وآمنہم، اور ان کو امن دیا، من خوف، خوف سے بچا کر۔ اب ایک ایک آیت مبارکہ کی تشریح میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے پہلی آیت مبارکہ کو دیکھیں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ۔ ایلاف کا معنی ہوتا ہے، دو معنی ہیں۔ ایلاف کا ایک معنی ہے مانوس کرنا، آلف یولف ایلافاً، الفت سے عادی بنا دینا، ان کو ہیبیچول کر دینا، ایک چیز سے مانوس کر دینا۔ سفر سے مانوس کر دینا، سفر سے نہ گھبرانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی کہ قریش گرمی اور سردی دونوں میں سفر میں رہتے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ گرمی کے 3 سخت مہینے اور باقی 3 مہینے اس کے ضمیمے کے طور پر، اور سردی کے 3 سخت مہینے اور باقی 3 مہینے اس کے ضمیمے کے طور پہ، وہ پورا سال ہی اپنے تجارتی سفروں میں رہتے تھے۔ یا خاص گرمی کا سفر مراد لے لیں، خاص سردی کا مراد لے لیں، یہ بھی ممکن ہے۔ گرمی میں قریش لوگ سفر کرتے تھے، وہ لوگ سردی کے علاقوں کی طرف، اور سردی کے علاقے تھے یعنی شام وغیرہ کی طرف، جو رومن امپائر کے
انڈر آتے تھے اللہ کے، تو ان کی آؤٹنگ بھی ہوتی اور اس میں ایکسپورٹ کا کاروبار بھی کرتے، امپورٹ ایکسپورٹ کا انٹرنیشنل لیول کا بزنس کرتے، اور سردیوں میں وہ سفر کرتے یمن کی طرف، جو حبشہ کے ساتھ ایفیلیٹڈ علاقے تھے ان کی طرف سفر کرتے۔ گویا وہ ان بر اعظموں میں اور پوری رومن امپائر میں اور یمن کے پورے ملک میں بے خوف ان کی آمد و رفت ہوتی، اور نہ ان کو کوئی لوٹنے والا ہوتا، نہ ان سے کوئی ٹیکس لینے والا ہوتا۔ پورے علاقوں کے اندر ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، خصوصاً ابرہہ کے واقعے کے بعد۔ ابرہہ خود یمن سے تھا تو اس کی ایفیلیشن پورے حبشہ سے تھی، اور حبشہ کی ایفیلیشن رومن امپائر سے تھی، تو پورے کے پورے جتھے بھی وہاں سے آئے ہوئے تھے، تو پورے رومن امپائر کے اندر قریش کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اس وجہ سے کہ اس نے قریش کو مانوس کیا، ایلافہم، ان کو مانوس کیا، رحلت الشتاء والصیف، گرمی اور سردی کے سفر سے۔ فَلْيَعْبُدُوا، یہ فا کا تعلق امام تبری کے نزدیک پہلا جو لام ہے اس کو انہوں نے لام تعلیل کا ہے، وجہ بیان کرنے کے لیے، ریزن دینے کے لیے، اس وجہ سے کہ اللہ نے قریش کو گرمی اور سردی کے سفر سے ایسے انداز میں مانوس کر دیا ہے کہ پورے معاشروں کے اندر ان کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، چلیں اس وجہ سے ہی وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ اگر اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ ان کا رازق ہے، اس وجہ سے نہیں کرتے کہ پوری کائنات کا خالق ہے، تو ایک ظاہری وجہ ہی کو دیکھ لیں، کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں ہے؟ ایک مقام پہ اللہ نے کہا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے ان کے لیے حرم کو پر امن بنایا، یتخطف الناس من حولہم، باقی پورے عرب کے اندر لوٹ مار ہے اور کوئی قافلہ محفوظ نہیں، اور قریش کے سارے قافلے محفوظ رہتے ہیں۔ چلیں اسی کو دیکھ لیں، اپنی معیشت کو دیکھ لیں، اپنی اکنامکس کو دیکھ لیں، اپنی ملی ہوئی عزت کو دیکھ لیں، اور پوری دنیا کے اندر رومن امپائر تک پھیلی ہوئی اپنی دھاک کو دیکھ کر ہی اس رب کی، اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس رب نے ان کے ساتھ یہ عزت کا معاملہ کیا ہوگا۔ ایک تو اسلام کی یہ توجیہ مفسرین نے کی ہے، ایک اور معنی بھی اسلام کا کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین اسلام کو جوڑتے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کہ اللہ نے ہاتھی والوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر کے ذلیل و رسوا کر دیا، اس وجہ سے کہ قریش جمع ہو جائیں اور مانوس ہو جائیں گرمی اور سردی کے سفر سے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، لام تعلیل، اور بعض مفسرین نے تو قرآن کے ایک لفظ میں غور کیا نا، اسلام کو لام تعجب کہتے ہیں۔ امام تبری نے یہ بھی ایک توجیہ بیان کی ہے۔ امام تبری کہتے ہیں کہ یہاں لام کا معنی تعجب ہے، تعجب ہے قریش پر۔ کیسے تعجب ہے؟ تعجب ہے قریش پر کہ اللہ نے ان کو عزت بھی دی، تعجب ہے قریش پر اللہ نے ان کے سامنے خانہ کعبہ کی حفاظت بھی کی، تعجب ہے قریش کے رویوں پر، انہوں نے جب ابرہہ کا خوف تھا تو اللہ نے ان کو خوف سے امن بھی دیا، تعجب ہے قریش پر، وہ بھوکے تھے اور بیت اللہ کی کسٹوڈین اور نگران ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کی معیشت کو مضبوط کیا، تعجب ہے قریش پر، اللہ نے ان کو اتنی عزت دی، معاشی طور پر، معاشرتی طور پہ امن بھی دیا، پھر بھی ان پہ تعجب ہے کہ جس بیت اللہ کے مالک سے ابرہہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے وہ اس کی عبادت کر رہے تھے، آج میرے نبی کے کہنے پہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تعجب ہے قریش پر۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، تو آپ دونوں میں سے کوئی بھی اس کا ترجمہ، لام کو لام تعلیل مانے تو اس کا معنی ہوگا اس وجہ سے کہ اللہ نے قریش کو مانوس کیا اور عادی بنا دیا، گرمی اور سردی کے سفر میں پورے یمن میں اور پوری رومن امپائر میں وہ آزادانہ چل پھر رہے ہیں، چلیں اس وجہ سے ہی وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اور تعجب ہے قریش پر کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کیوں نہیں کر رہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اس وجہ سے کہ اس نے قریش کو مانوس کیا، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ،
ان کو گرمی اور سردی کے سفر سے مانوس کیا۔ فَلْيَعْبُدُوا، انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب هذا البیت، اس گھر کے مالک، اس گھر کے داتا، اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک سے ان کو کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے ان کو امن دیا۔ بھوک سے کھلایا یعنی بھوک سے بچا کر۔ باقی عرب معاشرے کے اندر بھوک ہے، اللہ نے ان کو معاشی طور پہ مضبوط کیا ہے، یا ان پہ قحط سالی کا دور بھی آیا، اور جب سے اللہ نے بیت اللہ کا ان کو نگران بنایا، اس وقت سے اللہ نے ان کی بھوک ساری ختم کر دی۔ وَآمَنَهُم مِّن خوف، کس خوف سے ان کو امن دیا؟ ابرہہ کے خوف سے ان کو امن دیا۔ عرب معاشرے میں لوٹ مار جاری ہے، اور اللہ نے ان کے قبیلے کو خوف دیا ہوا ہے۔ پورا عرب کلچر ایک دوسرے کو لوٹ رہا ہے اور ڈر رہے ہیں کہیں ہمارے قافلے کوئی لوٹ نہ لے، اور اللہ نے ان کے قافلوں کو امن دے رکھا ہے۔ ان نعمتوں کو دیکھ کر ہی وہ اس رب کا شکر ادا کریں اور اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ آخر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت نے ان دونوں صورتوں میں بیت اللہ کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور جو بیت اللہ کے کسٹوڈین ہیں ان کو ان کی ذمہ داری یاد دلائی ہے۔ اس دور میں قریش اور آج کے دور میں بھی جو بیت اللہ کے خدام ہیں اور جو اپنے آپ کو خدام حرمین شریفین کہتے ہیں، ان کے لیے بہت گہرے پیغامات ہیں ان دونوں صورتوں کے اندر۔ وہ بیت اللہ جو عظمت کی نشانی ہے، وہ بیت اللہ جس میں حجر اسود ہے، وہ بیت اللہ اور وہ مکہ مکرمہ اور بکہ جس کے اوپر حملہ آور ہونے والوں کو اللہ رب العزت ان کی گردنوں کو توڑ دیتا ہے، وہ بیت اللہ جو لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے، وہ بیت اللہ جس میں رکن یمانی ہے، وہ بیت اللہ جس میں اللہ نے جنت سے لائے ہوئے پتھر کو رکھا ہے، وہ بیت اللہ جو انبیاء کے سجدوں کا امین ہے، وہ بیت اللہ جو عظمت کی نشانی ہے، وہ بیت اللہ قیام للناس جو پوری انسانیت کے لیے مرکز عبادت ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، وہ بیت اللہ جو اپنے خادموں کو پوری دنیا میں عزت دیتا ہے۔ اس بیت اللہ کے متولیوں کو اور اس بیت اللہ کے نگرانوں کو اس اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جو اللہ ان کو بھوک سے کھلاتا رہا ہے۔ اپنی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی عبادت کریں جس نے سابقہ ادوار میں بھی ان کی معیشت کو مضبوط کیا، اور اگر وہ امن چاہتے ہیں تو بھی اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے ان کو ہر دور کے اندر امن دیا ہے۔ بہت گہری صورتیں ہیں یہ، ہر مسلمان کے دل میں بیت اللہ کی عظمت بٹھاتی ہیں، ہر مسلمان کے دل میں طاغوت کا، باطل طاقتوں کا خوف ختم کر کے صرف ایک اللہ پہ یقین بٹھاتی ہیں، اور بالخصوص ان لوگوں کے دلوں میں یہ صورتیں مبارکہ، دونوں صورتیں ان کے دلوں میں بجائے اس کے کہ وہ کسی سپر پاور سے ڈریں یا کسی اور چیز سے ڈریں، یہ صورتیں پیغام دیتی ہیں ان کی معیشت مضبوط ہوگی تو بیت اللہ کے رب کی خالص ہو کر عبادت کرنے سے، اگر ان کو امن ملے گا تو بیت اللہ کے مالک کی خالص عبادت کرنے سے۔ یہ پوری عرب لیڈرشپ کے لیے اور حرمین شریفین کے خدام کے لیے بھی بہت بڑا پیغام اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، اور پوری امت اسلامیہ کے لیے انڈائریکٹلی یہ پیغام سمیٹے ہوئے ہیں کہ جو اللہ اتنی طاقتوں کا مالک ہے، تم اس اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ واحد کی پوجا کرو، اسی کی پرستش کرو، اسی سے مانگو اور اسی کی خاطر جیو، اور اسی کا پیغام پوری دنیا کے اندر پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو امت کے اوپر اس وقت حالات گزر رہے ہیں، ہمیں ان حالات میں بیت اللہ کے ساتھ مزید محبت، اللہ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما لے۔ لا الہ الا اللہ۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الیک۔ قرآن کے حوالے سے
ایک وضاحت درکار ہے کہ آخری اشرہ بھی آ رہا ہے انشاءاللہ چند دنوں میں، اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ انہیں نصیب فرمائے۔ اس آخری اشرے میں یقیناً قرآن کا پورے رمضان کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ آخری اشرے میں اور زیادہ عبادت کی جاتی ہے۔ ہمیں کس چیز پہ زیادہ وقت لگانا چاہیے؟ کیا اس کی تلاوت کی کثرت ہم زیادہ کریں یا مختصر تلاوت اور ساتھ ترجمہ تفسیر اس پہ وقت لگائیں؟ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بڑا اہم کوسچن ہے، اور اس حوالے سے واللہ تعالی عالم اہل علم نے جو لکھا ہے اور اس سے مجھ طالب علم کو جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پرسن ٹو پرسن ڈیفر کرتا ہے۔ اگر ایک طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، تعلیم سے اس کو دلچسپی ہے، تو اس کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت بھی کرے اور ان کو ساتھ سمجھے بھی، ان میں تدبر بھی کرے، اور ساتھ قیام میں بھی قرآن کو سنے۔ گویا کہ ہمیں یہ سارے کام ہی کرنے ہیں، تلاوت پر بھی وقت دینا ہے، تدبر پر بھی وقت دینا ہے، اور جو قیام اللیل ہے اس میں کھڑے ہو کر قرآن کو سننے اور راتوں کو جاگ کر قرآن مجید کی سماعت پر بھی ہمیں توجہ دینی ہے۔ کس کے لیے کون سا افضل ہے، یہ ہر انسان کے اپنے حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں تدبر کو زیادہ دل چاہ رہا ہوتا ہے، اس میں زیادہ دل لگ رہا ہوتا ہے، تو اس میں شاید وہ عبادت زیادہ افضل ہو۔ اور جب قیام اللیل کے لیے دل جمی نصیب ہو رہی ہو اور وہ موقع آ رہا ہو، تو رات میں قیام اللیل شاید آپ کے لیے زیادہ افضل ہو۔ اور جب تلاوت کے لیے زیادہ دل مائل ہو یا اس کے لیے آپ اپنے آپ کو زیادہ کوالیفائی محسوس کر رہے ہوں، تو اس موقع آپ کے لیے یہ افضل ہو۔ تو موقع بموقع تینوں کاموں کو ہی وقت دینا چاہیے، اپنے دل کی توجہ اور دل جمی کے حوالے سے۔ واللہ اعلم۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک سوال یہ ہے کہ قرآن ہم سیکھنا شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کہاں سے ابتدا کریں؟ بعض کورسز جو کہ عربی زبان، خاص قرآنی عربی پڑھاتے ہیں، اس میں مختلف بلدان ضمائر جو زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے، تو کیا ان کورسز کی طرف زیادہ توجہ دیں یا وہ کتابیں جو کہ اردو میں مثلا اپنی زبان میں ترجمہ تفسیر انہیں پہ ہم اتفاق کریں، ان سے شروع کریں؟ شروع کرنے کے لیے قرآن سمجھنا ہے تو کیا ہمارے لیے بہتر ہے؟ سب سے پہلی تو میں اپنے ان تمام بھائیوں کو اور بہنوں کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ آپ قرآن فہمی کا آغاز کسی عالم دین سے لیں، آن لائن کلاس لے لیں، یا اگر آپ کے پاس بھی عالم اویلیبل ہے تو اس کے پاس جا کے قرآن سیکھیں۔ جو آپ کو عالم سکھا سکتا ہے وہ صرف کتابوں سے آپ نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے اس دور کے اندر۔ بعض دفعہ لوگ صرف کتاب سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری اور ساتھ صاحب کتاب کو بھیجا تاکہ صحیح معنی میں وہ قرآن مجید کی تفسیر سکھائیں۔ صرف کتابوں سے علم حاصل کرنا یہ کوئی بہت اچھا، بہت مناسب اسپیشلی قرآن مجید کے حوالے سے منہج نہیں ہے۔ وقت نہیں تھا، وگرنہ میں آپ کو بتاتا کہ خود سورۃ الفیل میں کتنی گمراہیاں لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں۔ ایک سورت کے اندر کیا کیا گمراہیاں ہیں جو لوگوں جس طرف لوگ چلے گئے۔ جہاں تک آپ کورسز کا تعلق ہے تو میرا چونکہ یہ خصوصی دلچسپی کا موضوع ہے، انشاءاللہ میں شیخ وجاہت صاحب سے عرض کروں گا اگر مجھے اپنی کتاب مل گئی تفسیر قرآن کے اصول و قواعد PDF کی شکل میں تو اس کی بھی آپ اسٹڈی کیجئے گا۔ میرا PhD کا موضوع بھی یہی تھا اور خاص دلچسپی ہے قرآن مجید سے، آپ دعا بھی کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ تو میں نے جو اس کی اسٹڈی کی ہے اس میں مختلف پیٹرن چل رہے ہیں۔ ایک پیٹرن ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا اور ان کے ادارے کا، جس کو وہ کہتے ہیں TPI، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ انٹرنیٹ پہ یہ کورس موجود ہے اور اس میں اشاروں کے ساتھ اور ساتھ کچھ ہلکی پھلکی گرامر کے ساتھ وہ بیسک گرامر سکھاتے ہیں۔ یہ بھی اپنی جگہ پہ اچھی کاوش ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں بلکہ بزرگ ہیں پروفیسر عبد الرحمن طاہر صاحب،
ان کا پیٹرن چل رہا ہے، اور ان کا پیٹرن ہے رنگوں کے ذریعے اور ضمائر کے ذریعے اور علامات کے ذریعے اور اردو میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے ذریعے وہ قرآن مجید سکھاتے ہیں۔ علامات کے ذریعے بیسک ان کا فوکس اس چیز کے اوپر ہے۔ تو ان کا قرآن مجید بھی اس حوالے سے پورا چھپا ہوا ہے، اور کلرز وغیرہ سے وہ اس چیز کو علیحدہ کرنے کی، ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک دوسرا پیٹرن ہے۔ ایک تیسرا پیٹرن ہے، ہمارے بڑے ہی فاضل عالم تھے پروفیسر عطاء الرحمن ثاقب صاحب، وہ خالص گرامر کے ذریعے، ان کی معروف کتاب ہے تفسیر القرآن، اس ذریعے سے وہ قرآن مجید کو سکھاتے ہیں۔ ایک چوتھا پیٹرن ہے، وہ ہمارے بڑے ہی پیارے دوست ہیں، شیخ وجاز صاحب بھی ان کو جانتے ہوں گے، ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب میرے ہم نام ہیں، اور ہمارے یونیورسٹی فیلو بھی ہیں اسلام آباد میں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں جو عربک ڈپارٹمنٹ ہے وہاں وہ ہوتے ہیں۔ ان کی کاوش مجھے سب سے خوبصورت لگی ہے، وہ ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے قرآن مجید سکھاتے ہیں۔ یعنی ایک دن انہوں نے سکھایا ذالکہ، اور ذالکہ والی آیات کو جمع کیا، خود بخود ہی آہستہ آہستہ ذالکہ کے معنی سے ترجمہ کرنے والا مانوس ہو جاتا ہے۔ 3-4 والیومز ہیں ان کے، معلم القرآن کے نام سے انہوں نے لکھے ہیں، اور اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ٹیچر نہیں بھی مل رہا تو بنیادی طور پر کافی حد تک قرآن مجید کا سادہ ترجمہ اس کورس کے تھرو آپ سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ہر بندے کی صلاحیت کے مطابق، اور اس کے پاس کتنا وقت ہے اور وہ کتنا وقت دے سکتا ہے۔ جو بندہ کھلا وقت دے سکتا ہے نا، اس کے لیے سب سے بہتر میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ معلم القرآن اپنے پاس رکھ لے، اور معلم القرآن کے ساتھ کوئی ٹیچر اس کو مل جائے تو ساتھ ساتھ پارہ بپارہ اور سورہ بسورہ قرآن مجید کی تفسیر سیکھنا بھی شروع کرتے۔ جتنے پروگرامز ہیں ان میں زیادہ جامع مجھے معلم القرآن لگتا ہے۔ معلم القرآن کورس کرنے کے بعد اگر وقت ہو تو عطاء الرحمن ثاقب صاحب والے ساتھ گرامر بھی انسان سیکھ لے تو اس سے مزید پختگی آ جائے گی۔ اور خصوصاً جو تفسیر اپنے مطالعے میں رکھیں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو قرآن و سنت کے منہج والا ہے تو پھر بہترین تفسیر ہے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی مختصر تفسیر احسن البیان، اس کو مطالعے میں رکھیں۔ اور ایک یہ تفسیر ہے، بہت خوبصورت تفسیر ہے، یہ شیخ عبدالسلام بھٹوی صاحب کی ہے، اگر سکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کو آپ دیکھ لیں، یہ بہت پیاری تفسیر ہے۔ شیخ عبدالسلام بھٹوی نے تقریباً 30-40 سال قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر پڑھایا ہے، اور اس تجربے کی روشنی میں انہوں نے بہت پیاری تفسیر لکھی ہے، تفسیر القرآن عبدالسلام بھٹوی صاحب کی۔ تفصیلی پڑھنی ہے تو اس کو مطالعے میں رکھیں، یا مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کی تفسیر ہے تفسیر القرآن، اس کو مطالعے میں رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جس کتاب کا شیخ نے ذکر کیا ہے، آپ کی جو یعنی تفسیر القرآن کے حوالے سے جو کتاب ہے، وہ پی ڈی ایف کی شکل میں میرے پاس ہے، لیکن اس کا غالباً نیا ایڈیشن بھی آ چکا ہے، وہ نہیں ہے پی ڈی ایف میں، پہلا ایڈیشن تھا وہ ہے۔ اگر نیا ایڈیشن ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ میں پھر گروپ میں شیئر کر سکتا ہوں۔ اور ایک 2-3 سوال جو ایک ہی میں نے اصل میں ملتے جلتے ہیں کہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں کرنے کے بیسٹ کام کون سے ہو سکتے ہیں، اور ان راتوں میں دعا کرنے کے بیسٹ ٹائم کون سا ہے۔ دوسرا سوال اسی سے ملتا جلتا ہے کہ قرآن کے علاوہ اس رات کی برکت حاصل کرنے کے لیے کیا عبادت کریں، یا کس طرح سے ہم وقت گزاریں۔ بہت ہی خوبصورت سوال ہے، ہماری پریکٹیکل لائف سے متعلقہ ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے پہلے جو گزرے ہوئے عشرے ہیں ان کی بنسبت اس کو زیادہ محنت کے ساتھ گزارنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی زندگی میں ویسے ہی بڑی محنت تھی، لیکن جب آخری عشرہ داخل ہوتا، ایقظ اہلہ و احیا لیلہ، گھر والوں کو بیدار کرتے، پوری رات جاگ کے گزارتے، شد بازرہ، کمر کس لیتے۔ اس کے بعد کمر کس کے محنت کر کے یہ ارادہ کر کے کرنا کیا ہے، نمبر 1 قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت۔ اور میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ دن میں آپ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کریں، اس کا مطالعہ زیادہ کریں، اور رات میں آپ قیام اللیل زیادہ کریں۔ اگر اجتماعی طور پہ آپ قیام میں شریک ہو سکتے ہیں تو وہ کریں، یا انفرادی طور پہ آپ زیادہ لمبا قیام کریں، رات میں زیادہ سے زیادہ قیام کیا جائے۔ نبی علیہ السلام کی سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ 5 پارے تلاوت کر دیتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ صحابہ کرام لکڑی کے عصا کے سہارے کھڑے ہوتے تھے، اور سحری تک آپ کا قیام جاری رہتا تھا۔
ہمارے والد گرامی اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، ہمارے ہاں انہوں نے اس سنت کو اللہ ان کو جزا دے بڑی اچھی طرح زندہ کیا ہے۔ یہاں ہم الحمدللہ تاکراتوں میں ان کی تربیت تھی کہ 2 رکعت کے اندر امام صاحب 1 پارہ تقریباً پڑھ دیتے ہیں، کبھی 3 پاؤ، کبھی 1 پارہ۔ کوشش ہوتی ہے کہ پوری رات میں سحری تک قیام جاری رہے اور رکھتے بھی 8 رہیں، درمیان میں تھوڑا وقفہ ہو جائے، اس میں دعا کر لی جائے اور لمبا لمبا قیام بھی کر لیا جائے۔ اور تیسرا اہم کرنے کا کام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور دعا میں خصوصاً یہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ آخری عشاء میں سارے نیکی کے کام، صدقہ و خیرات اور یہ بھی سارے کرنے چاہیے، لیکن خصوصاً قرآن کی تلاوت دن میں زیادہ دیکھ کر، اور رات میں قیام اللیل، اور ساتھ اللہ سے توبہ استغفار اور دعا میں یہ وظیفہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہی سوالات پہ ہم انہی پہ اتفاق کرتے ہیں۔ میں بھی ذکر کرتا چلوں تفسیر القرآن الکریم حافظ الاسلام محمد جس کا ذکر کیا ہے شیخ نے، وہ اینڈرائڈ میں اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے، پوری تفسیر اس میں یونیکوڈ میں یعنی آ چکی ہے۔ تو ویسے 4 جلدوں میں تفسیر 2 مختلف اداروں نے پاکستان سے بھی شائع کی ہے، اس کی قیمتیں بھی مختلف ہیں، تو پاکستان سے تو آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ ویسے یہ ہم یہی اسی پہ اتفاق کرتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شیخ پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمان محسن وفقہ اللہ، جو کہ دارالحدیث راجوال ضلع وکاڑا اس کے مقتدم ہیں، اور وہ ہمیں سورہ فیل، سورہ قریش کی خوبصورت تفسیر سامنے رکھی، سوالات کے جواب دیے۔ میں آپ کا ایک شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں وقت دیا، مستفید فرمایا، اور تمام جو سننے والے حاضرین جو ہمارے دینی بھائی بہن جو شریک ہیں، ان سب کے بھی ہم شکر گزار ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کا یہ آنا، ان کا علم نافع کے لیے اپنا وقت نکالنا اس کو قبول فرمائے اور بہترین طریقے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم ونفعنا بکم۔ السلام علیکم۔